बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 दिसंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के 3 MPO के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया है, जबकि दूसरी जानिब जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो धड़ाधड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ 3 MPO का नोटिफिकेशन जारी किया जाता था, उस 3 MPO को गैर कानूनी गैर आइनी करार दे दिया है और ये कहा है कि किसी भी DC के पास जो डिप्टी कमिश्नर है उसके पास 3 MPO का नोटिफिकेशन जारी करने का कोई अख्तियार नहीं है। ये वो रिलीफ़ है, ये वो फ़ैसला है जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी था, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी था, बिल आखिर आज जारी किया गया। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सनम जावेद के 3 MPO के नोटिफिकेशन के हवाले से जो पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से एक कमीशन बनाया गया था जब रिव्यू पिटीशन फैज़ाबाद की गई थी और जो काजी फजीसा साहब ने उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस को वाइंड अप नहीं किया था, बल्कि कमीशन की रिपोर्ट्स तलब की थी कि आप 2 माह में कमीशन की जो तफसीलात हैं वो अदालत में जमा करवाएँ। अब फैज़ाबाद धरना केस में तहकीकाती कमीशन ने साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को तलब कर लिया है। हुकूमती ज़राए ने कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फैज़ाबाद धरना कमीशन ने दूसरी बार तलब किया है। हुकूमती ज़राए ने कहा कि जारी नोटिस में कहा गया कि अगले हफ्ते फैज़ाबाद धरना केस में अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को तलबी का नोटिस वजारत दिफा के ज़रिए भिजवाया गया। डायरेक्ट उनको नोटिस नहीं भिजवाया गया, वजारत दिफा के ज़रिए ये नोटिस भिजवाया गया है और उसमें ये इस्तदा की गई है कि आप पेश हों। ज़रा ये भी कहते हैं कि पहले भी उनको एक दफ़ा नोटिस जारी हो चुका है लेकिन वो पेश नहीं हुए थे और ये दूसरा नोटिस है जो उनको जारी किया गया है या उनको दिया गया है और वजारत दिफा के ज़रिए ये नोटिस भेजा गया है, उनको पेश होने का कहा गया है। आपको याद होगा कि उस वक्त वज़ीर आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी। नवाज़ शरीफ का दौर ख़त्म हुआ और शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून का ही दौर हुकूमत था, तो शाहिद खाकान अब्बासी बतौर वज़ीर आज़म जब उन्होंने अपना बयान कलमबंद करवाया तो उन्होंने ये कहा था कि हुकूमत ने यानी मैंने वज़ीर आज़म ने अपने मातहत जो अफसर हैं फैज़ हमीद और जो एक और जर्नल थे उनसे कहा कि आप जाएं और रियासत के बिहाफ पर और हुकूमत के बिहाफ पर आप जाके उनके साथ बात करें, फैज़ाबाद धरना के जो शुरका हैं, और उनको वहाँ से हटाने के हवाले से जो भी मुआहदा है वो हुकूमत पाकिस्तान में हुआ था और उस धरना या मुजाहिरीन के दरमियान हुआ था और हुकूमती अहकामात पर ही, हुकूमत के कहने पर ही फैज़ हमीद गए थे। जब उस वक्त के वज़ीर आज़म ने इस बात को तस्लीम कर लिया है, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने जो मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म थे उन्होंने ये सारा मामला तस्लीम कर लिया, तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई हो सकती है। और अल्टीमेट यहाँ जिनको डायरेक्ट नोटिस नहीं भेज सकते, जो वजारत है, जो ये कमीशन है फैज़ाबाद धरना कमीशन, ये जब, और इसमें कोई जज तो शामिल नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, तो जब वो फैज़ाबाद धरना कमीशन फैज़ हमीद को डायरेक्ट नोटिस नहीं जारी कर सकता और वो वजारत दिफा के ज़रिए नोटिस जारी कर रहे, तो उसका मतलब है वजारत दिफा कर रही है अपने साबिक लोगों का भी, और यही वजह है कि सारे मामले पर उनको नोटिस भेजा गया है। अब देखना यह है कि वो अगले हफ्ते पेश होते हैं, क्या जवाब जमा करवाते हैं, क्या उनकी जानिब से तफसीलात आती हैं। लेकिन चूँकि ये सारे का सारा मामला हुआ था नून लीग के दौर में और नून लीग जाने और काजी फजीसा साहब जाने और कमीशन का जो चूँकि इस वक्त भी नून लीग की हुकूमत है, तो ये कमीशन क्या रिपोर्ट जमा करवाता है और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या कहती है उसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि 3 MPO का जो ये वो 3 MPO ऑर्डिनेंस और जो मेंटेनेंस ऑफ पीस ऑर्डिनेंस है, ये उसके तहत जो सेक्शन उसका 3 है उसके तहत किसी को 15 दिन के लिए या 1 माह के लिए नज़रबंद किया जाता है कि ये नक्शे अमन के लिए ख़तरा है और इसको हर सूरत और ये जो पीस है मुआशरे का जो अमन है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं या उसको तबाह कर सकते हैं, इस वजह से किसी की गिरफ़्तारी होती है। आपको याद होगा खतीजा शाह जो अब रिहा हो चुकी है और अपने घर पहुंच चुकी हैं, वो इस वक्त एक आज़ाद शहरी हैं। ये भी हो सकता है कि देखते रहे हैं कि अगर तो खतीजा शाह अपने कागजात नामजदगी जमा करवाती है तब तक उनको मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में घुमाया जब तक कागजात नामजदगी का प्रोसेस हो नहीं गया। जब उनको तसल्ली हो गई कि खतीजा शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इंतखाबात में या मरीम नवाज़ के मुकाबले में इंतखाबात में हिस्सा
نہیں لے رہی تو پھر وہ رہا ہو گئی، اور جس ایف آئی آر میں ان کو یہاں سے بلوچستان پولیس لے کے گئی تھی، خود بلوچستان پولیس نے اس ایف آئی آر میں جب 2 ہفتے تک ریمانڈ رہا ان کو بے گناہ لکھا، اور بے گناہ لکھنے کے بعد ایف آئی آر سے ان کا نام کاٹ دیا، جس بنیاد پہ وہ رہا ہو گئی اور وہ گھر بھی پہنچ چکی ہے۔ بہت اچھا ہوا کہ خاتون جو 7 ماہ سے جیل میں تھی وہ گھر چلی گئی۔ ان کے جو 3 MP تھے، علی باقر نجفی صاحب کی عدالت تھی، 26 دن جب مکمل ہوئے تھے، 30 دن ٹوٹل تھا، 4 دن رہتے تھے مکمل ہونے میں، 26 دن وہ گزار چکی تھی، جس پر پھر انہوں نے نوٹیفیکیشن واپس لیا تھا اور بلوچستان پولیس کے ہینڈ اوور کر دیا تھا۔ اب یہاں بھی وہی ہو رہا ہے کہ 2 دسمبر کو صنم جاوید کا 3 MPO کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا، آج 29 دسمبر ہے، 26-27 دن ہو چکے ہیں جب اس کے جو 3 MPO 30 دن کا تھا نظر بندی، اور 30 دن میں 3 دن باقی رہ گئے ہیں یا 2 دن باقی رہ گئے ہیں، اور صنم جاوید کو آج تک عدالت ڈیسائیڈ نہیں کر سکی۔ اور آج جب سماعت ہوئی تو کہا گیا جی کہ کابینہ کا بھی فیصلہ نہیں ہوا اور کابینہ کا اجلاس نہیں ہو سکا، تو مزید ہمیں ٹائم دیا جائے، ہم اس میں اجلاس کر کے آپ کو بتا دیں گے۔ تو عدالت نے پھر اس کے اوپر اظہار برہمی کیا کہ آپ نے اگر آج جواب نہ دیا تو علی باقر نجفی صاحب جب درخواست گزار کے وکلا نے کہا کہ جناب والا پھر کیا فائدہ، 27 دن تو پہلے گزر چکے ہیں، تو اگر مزید بھی آپ نے ان کو ٹائم دینا ہے تو پھر تو ہم نے تو انصاف لے لیا، پھر یہ کیسا انصاف ہوا کہ جس کو 30 دن کے لیے نظر بند کیا تھا، 27 دن گزرنے کے باوجود اگر اس کی درخواست کو وہ غلط ہے یا درست ہے، وہ جو 3 MPO کے تحت گرفتاری درست ہے یا غلط ہے، اگر اس کے اوپر ہی فیصلہ نہیں آنا تو پھر ہمیں کیا ریلیف ملے گا۔ تو عدالت نے علی باقر نجفی صاحب نے کہا کہ میں آج ہی ڈیسائیڈ کر دوں گا، اور آج آپ ہدایات لے کے بتائیں، نہیں تو آپ کے جواب کے بغیر ہی میں ڈیسائیڈ کر دوں گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ علی باقر نجفی صاحب کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ اور 2 ہفتوں سے زائد ہو گیا ہے صنم جاوید کی جو توہین عدالت کی درخواست تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ میں نے رپورٹ کے لیے درخواست دی تھی، آپ نے رپورٹ طلب کی تھی، لاہور ہائی کورٹ نے بتایا گیا تھا صرف 2 مقدمات ہیں، 2 مقدمات میں ضمانت کے بعد مزید مقدمات میں گرفتار کر لیا گیا، اس پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ توہین عدالت کی درخواست کے دوران بھی ان کو 3 مزید مقدمات میں گرفتار کر کے ضمانتیں ہو گئیں، اور پھر 3 MPO میں گرفتار کیا ہوا ہے۔ 2 ہفتے گزر گئے ہیں جو اس سارے معاملے میں ان کو جو گرفتار کیا اور سارا 3 MPO میں نظر بند کیا، تو 2 ہفتے گزر گئے ہیں، ان کی جو توہین عدالت کی درخواست ہے اس کو عدالت ڈیسائیڈ نہیں کر سکی، وہ بھی علی باقر نجفی صاحب کی عدالت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ توہین عدالت کی جو درخواست ہے اس پر کب فیصلہ آتا ہے۔ لیکن جو ہمارے معزز جج ہیں جسٹس بابر ستار صاحب، انہوں نے حق ادا کر دیا ہے، انہوں نے عدلیہ کا جو ایک مورال ڈاؤن ہو چکا تھا اور لوگوں کا اعتماد دن بدن عدلیہ سے اٹھتا جا رہا تھا، اس میں بڑا کردار پشاور ہائی کورٹ کا ہے، اور پھر جو جسٹس بابر ستار اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میاں گل حسن اورنگزیب کے خلاف جو ایک مہم چلائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ پوتے ہیں ایوب خان کے، اور وہ ان کے جو پھپھو کے بیٹے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے عمر ایوب ہیں، سیکرٹری جنرل ان کے، اور اس طرح کے الزامات نون لیگ کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں۔ میاں گل حسن اورنگزیب کے والد بھی اور ان کے چچا بھی وہ مسلم لیگ نون کے MNA رہے ہیں، وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پہ انتخابات لڑے ہیں، تو آپ کیسے، اور کل نواز شریف کو بھی تو یہی ججز ریلیف دینے والے تھے، آج اگر آئین اور قانون کے مطابق اور میرٹ پر عمران خان کو ریلیف دیا تو آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اور اسپیشلی شہریار آفریدی کو بار بار 3 MPO میں گرفتار کیا جانا، پھر شاندانہ گلزار کو گرفتار کیا گیا تھا، اور جسٹس بابر ستار صاحب نے اسٹے آرڈر جاری کیا تھا۔ DC اسلام آباد کا پرویز الہی کے جو 3 MPO کے تحت نظر بندی کا فیصلہ تھا وہ آخری فیصلہ تھا، اس کے بعد سے آج تک وہ کوئی ایسا فیصلہ جاری نہیں کر سکے چونکہ اسٹے آرڈر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے محفوظ فیصلہ کیا تھا۔ اب اس میں 2 چیزیں تھیں، ایک تو توہین عدالت کی کارروائی شروع کی، جس توہین عدالت کی کارروائی میں 16 جنوری کی تاریخ ہے کہ اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہوگی، فرد جرم عائد ہو چکی ہے، معافی مسترد ہو چکی ہے، اور اب ایویڈنس ہونی، اور وہ 2-3 دنوں میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا DC اسلام آباد کے خلاف، اور وہ اسی کیس میں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ دوسرا انہوں نے یہ دیکھا
توہین عدالت میں تو ان کے خلاف فرد جرم عائد ہو گئی، دوسرا انہوں نے 3 MP کے جو نوٹیفیکیشن معطل کیے ہوئے تھے شاندانہ گلزار اور شہریار آفریدی کے، اور ان کو گرفتار کرنے سے روکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آج تک وہ دوبارہ گرفتار نہیں ہوئے، ان 3 MP کے نوٹیفیکیشنز کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اور تیسرا DC اسلام آباد کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کے پاس قانونی طور پر یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ 3 MP کے نوٹیفیکیشن جاری کرے، اور ان کو ہمیشہ کے لیے 3 MP کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے روک دیا ہے۔ 3 MP کے تحت گرفتاری سے متعلق کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے کہا کہ DC اسلام آباد کے پاس 3 MP جاری کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ PTI رہنما شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی 3 MP کے تحت گرفتاری کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی MP آرڈر کے خلاف درخواستیں منظور کرتے ہوئے 3 MP اختیارات کا PO 1980 کا قانون غیر قانونی دے دیا ہے۔ جو 1980 کا قانون تھا جس کے تحت پبلک مینٹیننس آرڈر جاری کیا جاتا تھا، اس کو غیر قانونی قرار دے دیا، اس قانون کو غیر قانونی قرار دے دیا جسٹس بابر ستار نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ DC اسلام آباد کے پاس 3 MP جاری کرنے کا اختیار نہیں ہے، 3 MP کا اختیار صرف وفاقی کابینہ کے پاس ہونا چاہیے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بابر اعوان نے کہا کہ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ جنہوں نے 3 MP کے تحت گرفتاری کی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ بابر اعوان کا کہنا تھا کہ مارشل لا کے آرڈر کے نیچے ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کو جو پاورز دی گئی وہ غلط ہے، عدالت نے 3 MP آرڈر کو ناجائز قرار دیا ہے اور اسلام آباد کے اندر صرف کابینہ آرڈر پاس کر سکتی ہے۔ بابر اعوان نے کہا کہ شہباز شریف ہائی کورٹ کے اوپر حملہ کیا پشاور ہائی کورٹ پر، اگر ان کو اتنی تکلیف ہے تو پشاور ہائی کورٹ میں جا کر فریق بنے، پھر ہم پوچھیں گے کہ کتنے NROs لیے ہیں۔ قوم مزید چوری کی اجازت نہیں دے گی، یہ اس لیے کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی عدالت نے ان کے خلاف جو 3 MP کے نوٹیفیکیشن تھے وہ کالعدم قرار دے دیے اور 3 MP کے قانون کو غیر قانونی قرار دے دیا، اور DC کو کہا ہے کہ کوئی ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ 3 MP کا نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائیاں اسلام آباد میں ہوئی تھیں، اور DC دفعہ 144 اور 3 MP یہ 2 کام DC نے PTI کے خلاف کیے، لیکن پھر بابر ستار صاحب جیسے ججز نے، جہاں عامر فاروق صاحب جیسے چیف جسٹس ہیں وہاں بابر ستار صاحب جیسے ججز بھی ہیں، میاں گل حسن اورنگزیب جیسے ججز بھی ہیں، جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف بھی کارروائیاں کر رہے ہیں اور جو مظلوم ہیں یا بے گناہ ہیں ان کو ریلیف بھی دے رہے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔